ہمارا جذبہ. اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان. نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی. وصال اردو، سچ کا چہرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد. ناظرین، الحمدللہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں اسلام کا ایک جو امیج پیش کیا جا رہا ہے وہ غلط پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ اصل میں در حقیقت جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اس میں آداب اور حقوق مکمل ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں. ہر ایک پہلو کو اسلام نے اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کو اہم درجہ دیا ہوا ہے. ناظرین، آج اسی حوالے سے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آداب مجلس، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کے لیے جناب سید فاروق بخاری صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ہے. ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ ہے 00447495197298، اور اس کے ساتھ آپ براہ راست کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں. ہمارا کال والا نمبر ہے 004411031011. ناظرین، یہ اسکرین پر بھی جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا رہے گا. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں فاروق صاحب سے. دیکھیں جی، ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، لوگوں نے اس میں مختلف جو ہے اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے وہ چیزیں بیان کر کے اسلامی معاشرے کو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اس چیز کو اسلامی معاشرے میں ایک جو ہے وہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جبکہ ہمارا جو معاشرہ ہے الحمدللہ بہترین معاشرہ ہے. ہر چیز کے آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، ہر چیز کے علیحدہ آداب ہیں. چونکہ موضوع کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ آداب مجلس جو ہے اس کا جو ایک صحیح مفہوم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ذرا بیان کیجیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور میں خصوصاً وصال اردو کا دلی مشکور ہوں. دیکھیں، انسان میں شیریں مزاج اور تلخ مزاج، اخلاق و آداب کا ہی فرق ہے اس میں. یعنی اگر انسان شیریں مزاج ہے تو اس میں اخلاق اور آداب سے وہ آراستہ ہے، اور اگر وہ تلخ مزاج ہے تو وہ اخلاق و آداب سے اس کو واقفیت نہیں. تو اس معاشرے میں رہنے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ معاملہ جو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے اخلاق و آداب جو ہیں وہی اصل میں بنیاد ہے. اور دنیا کا کوئی بھی ایسا معاشرہ یا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو اخلاق و آداب کو، معاشرے کے ساتھ جڑنے کا طریقے کو، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے سلیقے کو جس اچھائی سے اور جس جو ہے وہ بہت ہی طریقے سے اسلام نے سمجھایا، وہ دوسرے کسی مذہب یا دوسرے کسی قسم کے کوئی بھی آپ لے لیں کہ معاشرے میں ایسا نہیں. تو اسلام در حقیقت اخلاق و آداب کا ایک جو ہے وہ پورا جو اخلاق و آداب کا پورا ایک قسم کا ایک پورا پہلو ہے جس میں جو اس کا اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ اس میں ہے اخلاق. جی، اس میں اخلاق، اس میں سارے یہ چیزیں بیان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں
دین جو ہے نا، دین اور معاملہ یہ دونوں ایک چیز ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا کہ میں لوگوں کو اخلاق اور آداب سکھاؤں. اور جہاں تک دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر جو نیگیٹو باتیں آئی ہیں ان کی وجہ اسلام سے دوری اور اسلام کو سمجھنا، یہ اصل ان میں بات ہے. اگر اسلام کو وہ سمجھیں تو در حقیقت اس سے بڑھ کر اخلاق و آداب سکھانے والا مذہب کوئی ہے ہی نہیں. اور مسلمان ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی یعنی معاشرتی جیسے کہ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لیٹنے کے آداب، یعنی حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بات جو بالکل ہمارے نزدیک معنی بھی نہیں رکھتی تو اسلام نے اس کے بھی آداب بتائے. تو اسلام کے اندر آداب، ہر چیز کے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ ہم تک پہنچائے، ہمیں سکھائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ زندگی کو دیکھ لیں، تمام جو ہے وہ اخلاق و آداب سے بھری پڑی. آپ ایک صحابی کو لے لیں، وہ اپنے تمام اخلاق و آداب پر جو ہے وہ پورا چل رہا ہے. اور آپ باقی جس مذاہب کو بھی لے لیں، اگر مذہب جیسے کہ معاشرے میں مذہب اگر کوئی اور ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے، اور ہمارے نزدیک یورپ کے کچھ ایسے ممالک ہیں، یہ تو ایک عام خیالی ہے نا جی، تو اس میں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، شاید یہ اپنا کوئی اخلاق یا اپنا کوئی جی یا اپنے وہ محنت پہ کام کر رہے ہیں. در حقیقت ایسا نہیں. وہ لوگ جبکہ ہمارا زور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو آپ ان کا دور دیکھیں جو یورپ کے رہنے والے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کو بیٹھنے کی تمیز، نہ ان کو اٹھنے کی تمیز. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب فتح کیا یہ تمام یورپ کے علاقے اور جہاں تک بھی، تو صرف جنگیں نہیں لڑیں، وہاں اپنا آداب، اپنے اخلاق ان کو جو ہے وہ وہاں گھڑ دیا، اپنا جہاں گئے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا. لوگ ان سے ملتے تھے بہت ہی خوش اور بہت ہی وہ مسکراتے صحابہ کرام رضوان اللہ، اخلاق اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے تو کسی قسم کی کوئی خیانت ایسا نہ کرتے. اگر کسی مجلس میں بیٹھتے تو کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کرتے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یا کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات کہ جو اخلاق اور آداب سے دور ہو، وہ ایسی کوئی بات نہ کرتے کہ جس سے معاشرہ جو تھا یورپ کا وہ ان کی باتوں کا ان پہ اثر ہوا اور انہوں نے ان باتوں کو اپنایا. تو یہ مجلس جو ہے بیسیکلی اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ جی، مجلس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ 2-3 بندے یا کوئی مجمع اس سے زیادہ اگر بیٹھے تو وہ ایک مجلس ہے. یعنی بیٹھنے کا نام، یعنی 2-3 بندے، ایک محبت سے بندہ بیٹھتا ہے، ایک مجلس. تو اس کی قسمیں ایسے ہیں جیسے کہ فیملی کی مجلس، کوئی بندہ فیملی میں بیٹھا ہے، وہ بھی 3-4 بندے، بچے اور اہلیہ سارے اکٹھے، یہ مجلس ہے، یہ فیملی مجلس ہے. اور آفس، جس طرح کے بندہ آفس میں میٹنگ ہے یا 2-4 بندے اکٹھے بیٹھے ہیں چائے پینے کے لیے، کچھ بھی، یہ بھی مجلس ہے. اور آپ چلتے جائیں تو اس کی قسمیں تو نیگیٹو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. کہ مجلس کا معنی کہ 2-3 بندوں کا اکٹھا بیٹھنا، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہو. لیکن مجلس کے آداب جو ہیں ان میں یہ ہے کہ مجلس کی جگہ، یہ اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو کا. ٹھیک ہے، اس طرح دیکھا جائے تو بزرگوں کی جو ہے وہ مجلس ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں خوشی کی، مطلب جب خوشی ہوتی ہے تو سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، غمی پہ بھی سارے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں اگر دیکھی جائے تو یہ بیسیکلی اس چیز کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے جوڑنا، اکٹھے ہونا. جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک
پوری جو امت ہے اس کو ایک جوڑنے کا، ایک ہی جگہ پہ وہ مطلب لانے کے لیے یہ چیز. اب جو بھی ہے ہر چیز کے آداب رکھیں. مطلب اگر آپ بزرگوں کی محفل میں بیٹھیں یا خوشی کی محفل میں یا غمی کی محفل میں تو ان کے ایک علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ آداب دیے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو ہمیں رکھنا چاہیے مجلس میں، ایک خاص چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک اسلام نے بھی اس چیز کے اوپر زور دیا کہ آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی کہ غمی اور خوشی کی مجلس، جی، تو وہ اس سے مراد آپ کسی کی شادی ہے یا کسی کی تعزیت پہ جا رہے ہیں تو یہ الگ الگ مجلس ہیں، ان کے آداب بھی الگ الگ ہیں. اگر کسی کی شادی پہ جا رہے ہیں تو اس کی شادی پہ جا کے آپ اس کو مبارک اور خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے اگر آپ انہیں کوئی ایسی بات کہیں جو غم سے ریلیٹڈ ہو تو بجائے کہ وہ خوش ہوتا، اس کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ اس کو اذیت پہنچے گی، جو کہ آداب مجلس کے سخت خلاف ہے. تو ہر مجلس کے الگ الگ آداب ہیں. اور جیسے تعزیت ہو گئی، وہاں جا کے بندہ اگر اونچی اونچی گفتگو کرے، جیسے کہ وہ غم میں مبتلا ہیں اور ہم ان کا غم جو ہے اس کو نہ دیکھیں نہ کچھ اپنے اوپر لیں، اور بجائے یہ کہ ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کریں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں، تو ہم اپنے کام میں لگ جائیں، تو یہ اس مجلس کے ادب کے خلاف ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ اگر مجلس میں بیٹھا ہے، کوئی بڑی مجلس ہے یا کوئی نارمل مجلس ہے، تو آداب میں سے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب مجلس آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ اس کی دعوت پہ جائیں، جا کے جہاں وہ آپ کو بٹھاتا ہے وہاں بیٹھ جائیں. یہ آداب میں شامل ہے. اگر وہ بندہ جو ہے وہ گفتگو میں مصروف ہے، جی، تو آپ کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہوگا نا کہ وہ آپ کو خود کہتے ہیں کہ جی آپ اس جگہ بیٹھ جائیں، جی اچھا آپ اس جگہ بیٹھ جائیں، آپ اس جگہ بیٹھ جائیں، جبکہ باقی سب جو گفتگو میں مشغول ہیں آپ وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہاں اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ صاحب مجلس کسی بات میں مشغول ہے، ہم اسی وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ہم پہنچتے ساتھ یہ اگر ہم تصور کر لیا ہم نے کہ یہ ہمیں نہیں دیکھ رہے اور ہمیں جو ہے انہوں نے ابھی نظر نہیں پڑی ہم پر، تو ہمیں وہیں بیٹھنا چاہیے جہاں جگہ مل جائے، بجائے یہ کہ ہم جو بندے بیٹھے ہوئے اور بات سننے میں مشغول ہیں ہم ان کو پھلانگیں، اور اپنی جگہ بنانے کی بجائے کوئی ایسی جگہ تھوڑی سی مل جائے جہاں بیٹھنے کے لیے ایک قریب ہو کے بھی بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھ جائیں. جب وہ ہمیں دیکھے گا تو جہاں ہمیں بٹھانا چاہے گا تو بٹھا لے گا. یعنی اس میں یہ نہیں کہ اگر وہ ایک صاحب مجلس بات کر رہا ہے تو آپ جو ہیں وہ دیکھیے آپ نے کہ وہاں جگہ ہے تو میں وہاں ان کے مہمانوں کے اوپر پھلانگ کے دوسری جگہ پہ چلا جاؤں. تو یہ سخت آداب کے خلاف ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں کون سی بات میں مصروف تھے، یعنی کون سی ایسی ضروری بات تھی کہ آپ نے وہ پھلانگا اور ان کی جو ہے وہ ذہن وہاں سے متاثر ہوا، آپ کی طرف گیا، اور جو باقی جو مجلس کے بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی بات اس غور یعنی اس کیا کہتے ہیں غور سے سن رہے تھے، ان کی جو ہے وہ ذہن، ان کا جو ذہن ہے وہاں سے بٹ گیا اور آپ کی طرف چلا گیا. اور اس سے ایک چیز ہے نا کہ آپ جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں تو ان سے آپ نے اجازت، ٹھیک ہے، کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ نے کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں. اسی طرح محفل میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں. اب سب لوگ مشغول ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے اجازت نہیں لی، آپ بیٹھ گئے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا کہ وہ مشغول ہیں اور آپ ابھی پیچھے کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں. تو آپ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو اجازت لینی چاہیے؟ کیا آپ کو چپ کر کے جا کے بیٹھ جانا چاہیے یا انتظار، مطلب کیا اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. یعنی اے مومنو کسی کے گھر میں ایسے داخل نہ ہو جاؤ حتیٰ کہ اس سے اجازت طلب کرو اور جو ہے اجازت طلب کرنے کے ساتھ ان پر سلام بھیجو.
اس کے بغیر آپ ایسے داخل ہو جائیں، یہ سخت آداب کے خلاف ہے. اور دوسری بات ہے آپ اللہ تعالیٰ کی اس احکام کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کا گناہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ جا کے بیٹھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انہوں نے اگر آپ کو دعوت دی ہے تو جائیں. اگر انہوں نے آپ کو دعوت دی ہی نہیں تو پھر آپ کا جانے کا مقصد کیا؟ یہ تو پھر انہوں نے آپ کو دعوت دی نہیں، آپ ویسے کے ویسے چلے گئے. اگر آپ کو دعوت دی ہے، ایک دعوت خاص ہے کہ آپ کو دعوت دی کہ آپ آئیے، پھر وہ کسی بات میں مشغول ہے تو آپ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. مگر جب انہوں نے دعوت دی ہی نہیں، بن بلائے مہمان چلے جانا، یہ تو درست نہیں. اس بات کا جو ہے وہ بہت سخت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے ہمیں بلایا ہی نہیں تو ہم خواہ دیکھا کہ ان کے گھر میں مہمان جا رہے ہیں تو ہم بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیں اور ہم بھی ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو جا کے بیٹھ گئے، اب انہوں نے جتنے بندے بلائے ہیں اتنا ہی انہوں نے انتظام بھی کیا ہوگا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک دو بندے سے کیا ہو جائے گا. ہمیں اس کے اگر وہ سفید پوش ہے، ہمیں اس کے تو وہ گھر کے حالات سے تو ہم واقف نہیں کہ شاید وہ اتنا افورڈ نہ کر سکتا ہو. یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک کو دعوت دیتے ہیں وہ صاحب مجلس 20 ساتھ جی جو لے آتے ہیں، اور ایک کو دعوت دی وہ ایک دو ضرور لے آتے ہیں اگر وہ تھوڑے سے. چلیں یہاں پر ایک چیز جو ہے آپ جو ہمارے دیکھیں اسلام نے یہ ساری جو چیزیں، یہ سارے جو قانون، یہ سارے جو آداب، سارے حقوق دیے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے کہ آپ جو سب مسلمان جو ہے وہ برابر ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یہ بہت کوئی اپنا جس کو کہہ لیں کہ یہ جی بہت چودھری صاحب ہیں اور یہ جی یہ یہاں اس کو یہ مطلب ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو ہے نا وہ اس طرح کی یہ جو پارٹیشن بنی ہوئی ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے ایسی نہیں ہے. یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے جو پوری دنیا میں لوگ اس کو تھوڑا سا جو اچھا نہیں سمجھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ جو ہے، اسلامی معاشرہ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. نقص جو ہے یہ ہم نے خود جو ہے پیدا کیے ہوئے. وہ کیسے کہ ہم نے اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ لوگوں تک صحیح پہنچایا نہیں ہے. ایک چیز ہے، اب کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے، آپ کو وہ چلانا نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کا نہیں پتا. آپ دوسرے لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس میں اچھی ریم لگی ہے، اس میں اچھی ایکسیسریز ہے؟ آپ کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے؟ کیسے بتا سکتے ہیں جب آپ کو خود ہی اس چیز کا پتہ نہیں ہے؟ دوسروں کو پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ محفل میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ہماری پوری محفل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن دو کو ہم جانتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ محفل میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے، اگر گول دائرے کی شکل میں ہے تو وہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ اس کی طرف جائیں گے، اس سے گلے ملیں گے اور بعض اوقات باقیوں کو ہاتھ سے سلام کر دیں گے یا خالی سلام کر دیں گے. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں، اگر گول دائرے میں مجلس بیٹھی ہوئی اور اگر آپ پہنچیں تو آپ یہ اخلاق و آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دائیں طرف سے سب کو سلام کریں، ہاتھ سے. جی دائیں طرف سے. صحیح. اور مثال کے طور پر اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر آپ ہاتھ سے سلام نہ کریں کیونکہ پھر وہ آداب مجلس کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ پہنچیں اور صاحب مجلس، یعنی اس میں یہ چیز آپ دیکھیں کہ اگر گفتگو ہو رہی ہے کوئی اور وہ سیریس گفتگو ہو رہی تو اس میں آپ پہنچ کے سب کو سلام نہ کریں. اگر سب متوجہ ہیں اور صاحب مجلس یا کوئی ایسے بزرگ جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ وہاں جا کے سب کو سلام کرنا شروع کر دیں تو یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہو. لیکن اگر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب مجلس نے آپ کا استقبال کیا کہ آئیں جی تشریف لائیں، تو پھر انہوں نے آپ کا تعارف بھی کروایا کہ یہ حضرت فلاں کے، تو پھر ایسے خالی اگر تو مجلس بہت بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ، تو پھر تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر تھوڑے سے ہیں تو پھر سب کو سلام کرنا جو ہے وہ ادب کے تقاضے کے جو ہے وہ اس کے لحاظ سے کرنا چاہیے.
صحیح، یہ سب سے صحیح. ابھی واٹس ایپ پہ ابھی یہ ہمارا ایک سوال ہے، ہمارے بھائی ہیں یہ ساجد اقبال صاحب، ان کا سوال ہے کہ جی اگر مجلس میں غیر مسلم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک جو چونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تو آداب جی اور حقوق وہ سب چیزوں جو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیں غیر مسلم جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، غیر مسلم اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسلام کیونکہ یہ سب کے لیے رحمت ہے، اسلام جو ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے. اسلام باقی معاشرے کی طرح کسی غیر مذہب کے بندے کو وہ پیچھے نہیں کرتا. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم آیا ہوا تو آپ اس سے بھی ایسے ملیں، اس اخلاق سے ملیں اور اس ادب سے ملیں کہ وہ اسلام سے متاثر ہو، نہ کہ آپ اسے غیر مسلم کہہ کے آپ اسے جو ہے وہ اور نفرت دلوا دیں اسلام کے بارے میں جو کہ اسلام نے نہیں کہی. بالکل. تو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر غیر مسلم بیٹھا ہوا تو آپ اس سے بہت ہی اچھے اخلاق سے ملیں اور یہ نظر رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس اخلاق سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کافر کے ساتھ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو دونوں کے ساتھ یکساں، اخلاق و آداب دونوں کے ساتھ یکساں. اگر آپ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ اخلاق جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے آپ بات کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ شیریں گفتار کرتے ہیں اور مسکرا کے بات کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی یہ کیسا مسلمان ہے کہ مجھے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہندو مذاہب ہو گئے ہیں کوئی بھی، ان میں یہ بات کی پارٹیشن ہے کہ آپ حتیٰ کہ مذہب ان کا ایک ہے مگر اس میں وہ ذاتوں کا فرق ایک یہ بڑی ذات کا ہے. مگر اسلام نے اس چیز کو ختم کیا، اسلام نے اس چیز کو ختم کیا. اسلام نے نہ کالے کا فرق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک نہ کالا نہ سفید، ان میں فرق نہیں ہے، نہ سرخ نہ کالا، ان میں فرق نہیں ہے. ہمیں ہر وقت اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے جی، کیونکہ بعض اوقات یہ چیز سامنے آتی ہے نا کہ آپ محفل میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ آپ سے تھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. جی، اہمیت نہیں دیتے، آپ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس اس سے بعض اوقات تو یہ سلام بھی پیش نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر آ کے ہم تھوڑی سی جو غلطی کرتے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے دوسرے مذاہب میں تو وہاں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جی، اس میں سب سے غلطی اسلام کی نہیں ہے، غلطی اسلام کی نہیں ہے. جی، اس میں سب سے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ وہ بندے کی ذاتی غلطی ہے. بالکل. اس کے اندر کی جو چیز ہے ذاتیات سے وہ ذاتی غلطی اس نے کی کہ اسلام تو کہہ رہا ہے انسان کو، مسلمان کو سمجھا رہا ہے یا جو بھی مسلمان ہوا اس کو اسلام تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ان میں فرق نہ کریں. لیکن اگر کوئی بندہ فرق کر رہا ہے تو یہ اس کی ذاتی غلطی ہے، اسلام کا اس میں ہے تو کوئی دخل نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ذات کا کوئی فرق نہیں کہ آپ کس نسل سے ہیں، آپ کس نسل سے ہیں، یعنی اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں. اللہ کے نزدیک جو معتبر اور عزت والا ہے وہ جو ہے متقی ہے. بالکل. وہ متقی ہے جو پرہیزگار، متقی کے معنی جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، چاہے وہ کم ذات کا ہو لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. جب اللہ کے نزدیک عزت والا ہے تو ہمارا تو پھر تک ہی نہیں بنتا کہ ہم اسے عزت دیں یا نہ دیں، وہ تو ہمارا کسی قسم کا کوئی بات بھی نہیں بنتی. تو اس باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی کم ذات والا آ بھی گیا، پہلی بات تو اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن یہ ہم میں اور ہمارے اسلام سے دوری اور اپنے کلچر کو اندر، اور دیکھا جائے اس کو کم علمی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یقیناً کم علمی ہی ہے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے. جو کہ اب دیکھیں جو شروع میں نے یہ بات کی کہ ہمارا جو ایک امیج جو پوری دنیا میں جا رہا ہے، اب غلطی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، اپنے نفس میں غلطی ہوتی ہے، اپنے نفس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا امیج جو جا رہا ہوتا ہے وہ جب
آپ ایک کام ہمارے اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے، جب یورپ ملک وغیرہ میں جب یہ چیز جاتی ہے تو وہاں پر یہ چیز نہیں جاتی کہ فلاں کام جو ہے وہ کسی چودھری صاحب نے کی ہے، کسی بڑے رئیس نے کی ہے، یا کسی بڑے جو ہے وہ عہدے والے نے کی ہے. وہاں پر یہ چیز نہیں جا رہی ہوتی، وہاں پر جا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز اسلامی معاشرے میں ہوئے. وہاں پر پورا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ پورا معاشرہ اس لپٹ میں آ رہا ہوتا ہے کہ غلطی ایک بندہ کرتا ہے لیکن وہ ساری چیز جو ہوتی ہے وہ اسلامی معاشرے کو بیچ میں آتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیز کیوں نہیں جا رہی؟ یہ جو ہم نے جو اپنے ایک رتبے اور ایک یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اسلام نے تو اس کی اجازت نہیں دی لیکن ہم نے کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ جی اس میں سب سے پہلی بات تو ہے کم علمی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کلچر، کہ وہ جو پرانا وہ کلچر ہے، جیسے کہ ہندوؤں کا کلچر جیسے آپ لے لیں، تو ہم مسلمان تو ہو گئے مگر اس کلچر کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ ذات، کیونکہ اسلام اس چیز کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں. اور قرآن میں اس بات کا بالکل صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے کہ جو متقی ہے، یعنی جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچے، جو اللہ کی تابعداری کرے. یہی بات. باقی رہی بات کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور یہ بھی غلطیوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ کسی کو، اور یہ غلطیوں میں سے بہت بڑی غلطی ہے کہ جس سے خالی وہ آپ ایک گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے، مخلوق خدا کا دل بھی دکھا رہے ہیں، ان کو اذیت بھی دے رہے ہیں، اور ان کو بار بار یہ کہہ کر کہ آپ کم نسل کے ہیں یا کم رتبے کے ہیں. اگر آپ جہاں بھی چلے جائیں، اگر وہ پوسٹ میں یعنی رتبے میں کسی آفس میں، وہ بھی اگر کم ہوگا تو ان کے جو سینئر ہیں وہ جونیئر کو پھر بھی وہ چھوٹا سمجھتے ہیں. اسلام نے در حقیقت اسی چیز کو حذف کرنے کے لیے، معاشرے میں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، کہ تاکہ معاشرے میں سکون پیدا ہو، اسلام نے یہ کام کیا. باقی کسی قسم کے کوئی مذہب نے، کسی قسم کے کوئی معاشرے نے کوئی کام نہیں کیا. اسلام نے یہ کہا کہ معاشرے میں رہنے کے لیے اور کسی پر قید نہ لگائی جائے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کم ذات کے ہیں، آپ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، یا یہ کم ذات کا آپ اس سے جو ہے وہ بات نہ کریں. یہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس حقیقت کو ہم نے حقیقت بنائی ہوئی ہے، اسلام تو اس کی حقیقت بیان ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی بات کرتا ہے کہ آپ اس کو ختم کیجئے، اس کو اپنے اندر سے یہ جو گندگی ہے اس کو نکالیے. اب بات ہے انسان پر کہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں اپنے اوپر. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک پاکستان میں یعنی ایک بزرگ تھے، تو وہ دانشور تھے. وہ بات کرتے ہیں کہ میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا تو میری والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹے تم نے دنیا بدلنی، تم نے دنیا بدلنی. تو کہتے میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے دنیا بدلنی. تو تھوڑے سے بڑے ہوئے اور اسکول میں گئے تو کہتے میرے ذہن میں یہی تھا میں نے دنیا بدلنی، اور 5ویں 6ٹھی اور میٹرک تک چلے گئے. پھر اس کے بعد خیال آیا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے، یہ تو مجھ سے بدلی نہیں جائے گی، چلیں یہ ایک معاشرہ پاکستان کا یعنی اور اس سے جو ریلیٹڈ ہمارے کلچر کے ان کو بدلیں. تو جب وہ تھوڑی سی اور اعلیٰ تعلیم MBA کر رہے تھے تو اس میں پھر ان کو خیال آیا کہ یہ بھی بہت بڑا، ایشیا بھی بہت بڑا، تو اور تھوڑا سا قریب آ جائیں، پاکستان بدلتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو بدلتے ہیں، ان کے معاشرے کو بدلتے ہیں. اور تھوڑے سے یعنی شادی کی عمر میں پہنچے تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا. جب وہ پہلے نوکری کر رہے تھے آفس میں تو ان کا یہ خیال تھا چلیں پاکستان تو بہت بڑا ہے، چلیں آفس کے لوگ بدلتے ہیں. تو پھر جب شادی کے قریب آ گئے تو پھر ان کا یہ خیال ہوا کہ اب یہ تو بدلے نہیں جائیں گے، چلیں اپنی گھر والی کو بدلتے ہیں، بیوی کو بدلتے ہیں. تو بیوی بدلتے بدلتے بچے بھی ہو گئے. پھر ان کا یہ خیال ہوا چلیں بچوں کو بدلتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آخری عمر میں پہنچ گئے. پھر وہ جب وفات پانے سے پہلے وہ ایک بات کر رہے تھے، وہ جب سب کہہ رہے تھے نا جی کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں، تو وہ یہ منہ میں
اپنے بات کر رہے تھے، افسوس افسوس، میں دنیا کو بدلنے کی بجائے کاش میں اپنے آپ کو بدلتا. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی پر ذات پہ، یعنی ایک غیر ضروری ہم نے اس رسمیں بنائی ہوئی، غیر ضروری قسم کی ہم نے معاشرے میں ایک قسم کا وہ ہم نے زہر پھیلایا ہوا جس سے ہر بندہ تنگ ہے. جی بالکل ایسی ہے. ایک دوسرے سے جی بالکل ایک دوسرے سے جو ہے دوری ہے، بیزاری ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بات ہو رہی تھی آداب مجلس کی. تو آداب مجلس میں مختلف جو ہیں دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ جی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. بیسیکلی اس سے پہلے تھوڑا سا مجھے اس کی وضاحت کر دیجیے گا کہ دعا جو ہے آپ بیٹھے ہیں محفل میں، وہاں دعا کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے نا دعا کیوں ضروری ہے، اس کے بعد پھر بتائیے گا کہ کون سی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے. جی سب سے پہلی بات تو میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، تو وہ مجلس یعنی وہ جو مجلس ہے وہ خسارے کا سبب بنے گی. یعنی آپ اسے اندازہ لگا لیجئے کہ مجلس جو ہے وہ خسارے کا سبب بنے گی. یہ حدیث مبارک. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں، چاہے اپنی ہی ہم نے گفتگو کرنی ہو، اپنی ہی مسائل ڈسکس کرنے ہو، تو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ سے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی کوئی یعنی تعریف بیان کریں جو کہ بہت ہی ضروری ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام بھیجیں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کوئی مجلس نہ ہو. جی چھوٹے پیمانے پہ کیوں نہ مجلس ہو، 2 بندوں کی مجلس کیوں نہ ہو، کیونکہ 2 بندے بھی مجلس میں ہی، وہ مجلس مانا 2 بندوں کا بیٹھنا، کیونکہ مجلس مسلمان ہر وقت مجلس میں رہتا ہے. سب سے پہلی بات ہے بڑی اچھی بات ہے جی کہ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت، تو آپ اکیلے تو ہیں نہیں. جو مسلمان ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر وقت مسلمان مجلس میں. بالکل. تو نماز میں دیکھیں، عید میں دیکھیں. جی نماز میں ہوگا تو وہ بھی اجتماعیت، اور یعنی وہ مجلس ہی ہے. بالکل. عیدین ہو گئی وہ بھی مجلس ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہیں بھی جائے گا، حج پہ کرتے ہیں، حج بھی ایک عبادت اور مجلس، یعنی وہ سب کٹھے ہوتے ہیں. میں ایک بات کروں، اکیلا بھی ہوگا تو وہ بھی مجلس میں، یعنی وہ خالی یعنی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اس میں بھی اس کو آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ 2 فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی مجلس کے آداب ہیں. جی. تو اگر 2 بندے بیٹھے ہوئے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مجلس کے لیے، اس میں چاہے 2 بندے بھی ہوں، آپس میں گفتگو کرنے لگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دیں، کوئی بھی تعریف بیان کر دیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گفتگو اپنا مسائل جو ہے وہ شروع کریں. جی. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں نوید الرحمان صاحب، جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نوید صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نوید صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی، لگتا ہے جو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ محفل میں
دعا کے حوالے سے. یہاں پر ایک چھوٹا سا کویسچن ہے, یہ ہمارے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ ہیں, محمد داؤد کوٹ لکھپت لاہور سے ہیں ہمارے ساتھ. ان کا ایک سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ہر محفل میں فضول باتیں کرتے ہیں اور جو ہے وہ جھکتے مارتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بول کر, جھوٹ مین ان کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کیا احکامات ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو مجلس ہے اس میں جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اس نوعیت کو سمجھیں پہلے کہ ہم نے پہلے کیا کیا, اس کے بعد اس مجلس کا. پہلے تو آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ بغیر کسی ذکر اللہ کے اور بغیر سلام کے آپ مجلس کرتے ہیں, چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ کسی قسم کے اپنے مسائل کی ہو, تو وہ خسارے کا سبب. مگر اس کے باوجود آپ یہ حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر اس بات پہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بول کے ہنساتے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ منع فرمایا, اس سے بہت سختی سے منع فرمایا کہ جھوٹ بول کر ہنسانے سے بہت سختی سے. ویسے کیا محفل میں ہنسانے سے بھی دیکھیں, ہنسانے کی کئی باتیں, ہنسایا جو ہے وہ بندے کو سچ سے, یہ میرے خیال میں جو محفل کی نوعیت ہے, جو اس کا جو موقع کی مناسبت سے جو ہے یہ اس کا دیکھیں, اگر تو آپ اسلام کی روح سے دیکھیں گے نا تو اس بات کی وہ سراسر ممانعت ہے. اگر آپ اسلام کی روح سے دیکھیں تو ویسے تو بندے یعنی آزاد ہیں, مگر اسلام کی روح سے دیکھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے دیکھیں تو یہ جھوٹ بول کر ہنسانا جو ہے یہ سختی سے منع. ایسے یعنی آپ سچ بولیں, کوئی ایسا واقعہ, سچا واقعہ آپ بیان کریں جو واقع میں بہت بے شمار واقعات ہیں کہ جس پہ بندہ جو ہے ان کی ہنسی رکتی نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو مذاق پسند بھی تھا, مگر جھوٹ نہیں. یعنی آپ کوئی ایسا مذاق کریں جو جھوٹ پر مبنی ہو, تو اس پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے ممانعت فرمائی. اور یہ اسلام میں یہ جائز بالکل نہیں, اور بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ یہ جھوٹ بول کر مذاق نہ کریں. یعنی آپ جھوٹ بول کر کسی کے اوپر جھکتے تو مارنا تو ویسے ہی غلط بات ہے. یعنی اگر آپ مجلس میں وہ بندہ حاضر ہے اور اس پر جھکتے ماریں تو اس کے. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ کسی بھی محفل ہو, چاہے وہ دفتری محفل ہو, چاہے وہ خوشی کی ہو, غمی کی ہو, کوئی بھی محفل ہو, وہاں پر آج کل جو ہم ایک غیر اخلاقی وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک جو بندہ گفتگو کر رہا ہے وہ جو ہی اس نے گفتگو سٹارٹ کی, ہم موبائل اٹھاتے ہیں اور وہاں پر اپنا گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, یا وہاں پر کال جو ہے وہ سننا کر دیتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں. تو کیا یہ سراسر محفل کے خلاف نہیں ہے؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے تو ہم تو آداب مجلس کی تو مخالفت کر ہی رہے ہیں, وہ تو بدستور جاری ہے. مگر اس کے ساتھ ہم سب سے اذیت اس کو اس بات کی اذیت جو ہے وہ اس کے دل پہ لگتی. یعنی وہ ایک ایسی اذیت ہے کہ اس کے دل پہ لگتی ہے, بہت چوٹ اس کو پہنچتی کہ میں ایک بات کر رہا ہوں اور یہ میرے اوپر توجہ نہیں دے رہا. اور اس کا جو میسج اس کو جا رہا ہے وہ اگر آپ اپنے لفظوں میں لیں تو وہ اس طرح بات ہو گئی کہ جو موبائل چلا رہا ہے مثال کے طور پر, وہ کسی معنی سے ہو, اس کی نیت نہ بھی ہو, مگر میسج یہ ہے کہ تم بات کرتے رہو, میرے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تم جو بھی بات کرنی ہے تم بول لو, جو بولنا ہے تم نے, تمہاری فارمیلٹی پوری کر لو, میرے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں. تو اس طرح کی بات ہو گئی کہ آپ جو ہے کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے, اور اکثر اس بات کا جو مرض ہے, اس چیز کا جو مرض ہے وہ بہت پھیلا ہوا کہ کوئی بات کر رہا ہے, مثال کے طور پر بزرگ ہو, اگر باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے تو بیٹا موبائل پہ لگا ہوگا. یعنی یہ عام بات بن چکی. اور یقین مانیے افضال بھائی کہ اس والد کے دل پہ بہت ایسی وہ دل پہ ان کے وہ چل رہا ہوتا ہے, چوریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں
یہ میری سن ہی نہیں رہا, یا اگر سن بھی رہا ہوگا تھوڑی بہت بات تو اس کا جواب ویسے چہرہ ان کی طرف نہیں ہوگا, چہرہ موبائل کی طرف ہوگا, اس کا جواب دے دے گا. بالکل, اور توجہ بھی نہیں ہوگی نا, بس وہ جو ذہن میں آ گیا وہ بول دیا. تو یہ سب سے بڑی بات کہ مثال کے طور پر, یہ تو موبائل کی تو آپ دور کی بات چھوڑیں, مثال کے طور پر کوئی بات کر رہا ہے اور آپ جو ہیں اس کی بات کا جواب اگر اس کی طرف دیکھ کر نہ دیں, یا وہ اگر آپ کو بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات اس کی طرف دیکھ کے سن نہ رہے ہوں, تو وہ بات کرنے والے کو بہت ہی اندازہ ہوتا ہے اور اس کو اذیت پہنچتی ہے. بالکل. اچھا, یہ تو اور یہ موبائل کی بات تو بہت ہی آگے چلے گی. آپ نے موبائل کی بات کی تو اب اس کے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہیں. اب نارملی جو کوئی محفل ہوتی ہے وہاں لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں ہم جاتے ہیں خوشی میں غمی میں, لیکن آج کل جو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ساری چیزیں ہم سوشل کے تھرو ہی کر رہے ہیں. اگزامپل کے طور پہ اب اس میں بھی ہم ایک مجلس ہیں, جی, آپ نے واٹس ایپ کا ایک گروپ بنایا, اس میں آپ مجلس ہیں ایک سارے, جی, تو کیا اس کے بھی کچھ آداب ہیں؟ بالکل, یقیناً آداب ہیں. یہ ایک مجلس ہے, جیسے کہ ہم بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہم نے گروپ بنایا, گروپ وہی گروپ ہے, بس اس میں فرق اتنا ہے کہ ہمارے لنکس کٹھے ہیں, وہ لنکس جو ہمارا ایک قسم کے روابط ہیں وہی گروپ ہیں اور وہی مجلس ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ اس کے آداب تو بہت ضروری ہیں, کہ مثال کے طور پر ایک آپ نے اپنی دوست احباب کو یا گروپ میں یا کسی اپنے عزیز کو گروپ میں شامل کیا, اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں کہ جس سے گناہ ہو, یا کوئی ایسی چیز آپ جو شیئر نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو, یا کسی قسم کی کوئی ایسی تضحیک آمیز کہ جو مذہب اور یا لوگوں کے دلوں پہ جو ہے وہ گزرتی ہو, وہ کسی قسم کی آپ شیئر نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز شیئر کریں گے جو گناہ والی ہے, تو یقین مانیے جتنا وہ آگے شیئر ہو, آپ نے تو ایک دفعہ کی, وہ تو آپ کو گناہ ملے گا. اگر وہ اگلا بندہ اس چیز کو آگے شیئر کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا. اگر وہ اگلا بندہ اس کو آگے شیئر کرتا ہے تو اس کا, یعنی حتیٰ کہ جہاں تک اور جب تک آپ کے مرنے کے بعد بھی, جب تک وہ شیئر ہوتی رہے گی, چلتی رہے گی, تو آپ کا گناہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے حصے میں آتا رہے گا. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے شیئر نہ کریں, دوسری بات ہے کہ یہ تو ہو گیا سوشل میڈیا. ہاں, یہاں پر ایک اور بات بھی ہے. آپ کسی محفل میں آئے ہیں, یہ گروپ ہے نا, آپ ایک گروپ میں آئے ہیں, ایک محفل میں آئے ہیں, اور وہاں گروپ کا مقصد جو ہے اس چیز کو ایک اہمیت اس کی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, گروپ میں شامل ہونے کے باوجود, آپ کسی گروپ میں گئے, اس میں شامل ہونے کے محفل میں ہیں, اس میں شامل ہونے کے باوجود ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں فلاں بندے سے, جی آپ کا کیا حال ہے, جی, صرف ایک کو مخاطب کیا ہے, 20 لوگ ہیں, ایک کو مخاطب کر کے ہم پوچھ رہے ہیں جی آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں. جی, اب وہ بات میں اس کو اس کے پرسنل جو نمبر ہے اس پہ بھی کر سکتا ہوں. جی, صحیح بات کر رہے ہیں. کیا اس طرح کرنے سے باقی لوگوں کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, اس چیز کو آپ تصور میں لیجیے, یہ مجلس ہے نا, جی, یہ تو گروپ ہے نا, گروپ ہے, میں گروپ ہے, ایک ایک بندہ جو ہے یہ ایک پوری مجلس ہے. جی, آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, وہ آپ کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں, آپ کی جو بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ آپ اس میں رابطے میں ہیں. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو پہلے تصور میں لیجئے کہ اگر ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, واٹس ایپ کی بات نہیں کر رہا, فی الحال میں سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں, تو آپ آتے ہی صرف ایک بندے سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے, تو سب آپ کی طرف منہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیجئے ان کے دل کی بات کہ وہ ان کے دل میں یہ ضرور بات آئے گی انہوں نے میرا حال نہیں پوچھا کہ آپ کا کیا حال. تو وہ بھی ایک قسم کی مجلس ہے سوشل میڈیا پہ, تو اس پہ بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک مجلس ہے, ایک گروپ ہے, تو ہم سب کو مخاطب کر کے ہم پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں, جو بھی بات کرنی سب کو مخاطب کر کے. صرف ایک کو مخاطب کرنے کے لیے ہمارے پاس الگ سے نمبر بھی موجود ہے, تو یہ تو آداب کے خلاف ہے کہ ہم اس واٹس ایپ پہ یا کسی بھی گروپ پہ جا کے صرف ایک بندے کو مخاطب کریں یا ایک بندے سے بات کریں, تو یہ سراسر ناانصافی کی بات ہے. جی, یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ
غلام مصطفیٰ یہ راولپنڈی سے ہیں. ان کا سوال ہے کہ محفل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, بعض ہمارے جو دوست ہیں وہاں سگریٹ نوشی کرتے ہیں. جی. تو سگریٹ نوشی سے باقی جو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پوری مجلس جو ہوتی ہے ان کی دل آوازاری ہوتی ہے, تو کیا یہ محفل کی سراسر کے اصول اور ضوابط کے خلاف نہیں ہے؟ یقیناً آپ نے صحیح سوال کیا اور دلچسپ سوال, کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور ہم نے سگریٹ پینی شروع کر دی اور سب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے نقصانات تو ہیں ہی ہیں, مگر ہم یہ میسج دے رہے ہوتے کہ ہمارے تو سگریٹ میں فلٹر لگا ہوا ہے اور ہم اسے پی رہے ہیں, اور جو باقی جو بغیر فلٹر کے, میں تو اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہوں, جو باقی ہیں وہ بیمار ہوں. باقیوں کو ایک قسم کا یہ میسج ہے کہ باقی جو ہے میرے نزدیک کوئی ان کی حیثیت نہیں. آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, وہ تو مطلب اپنی وہ اس نے فلٹر لگایا ہے, اس کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے, نقصان تو ہے ہی لیکن اس کو اتنا نہیں ہے جتنا اس کے دھوئیں سے دوسرے لوگوں کو ہوگا. جی. یہ تو ہو گیا نا ایک صحت کے حوالے سے کہ وہ سگریٹ نوشی کے دھوئیں سے ان کی صحت خراب ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل آوازاری بھی تو ہو رہی ہے نا. یقیناً کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, اس مجلس میں کئی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. کوئی ایسے بندے ہیں جو سگریٹ کو پسند نہیں کرتے, کوئی ایسے ہیں جو سگریٹ پسند کرتے ہیں, یعنی مکس ہیں سب. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آداب مجلس کے یہ ہیں کہ آپ سگریٹ نہ پئیں. مثال کے طور پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں, یہ بھی ایک مجلس ہے, مسجد میں نماز کے لیے جب جاتے تھے, اگر کوئی بندے نے پیاز یا تھوم اگر کھایا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے, یعنی کہ دو بندے پکڑ کر, اب تو یعنی مسجد جو ہے اس وقت چھوٹی تھی تو جنت البقیع کی طرف, یعنی جنت البقیع کے پاس جا کے پھینک آتے تھے. مطلب کہ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اس کی بدبو سے باقی جو نمازی ہیں ان کی دل آوازاری نہ ہو, یا اس سے اذیت پہنچتی ہے, تھوم یا پیاز کی بو سے اذیت پہنچتی ہے, اور اس سے بدبو سے آپ کوئی بھی, یا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ سگریٹ سے پینے سے ایک قسم کی بو آتی ہے, یا کوئی بھی ایسی عزیز, مثال کے طور پر کپڑے آپ کے صحیح نہیں, آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپ سے بو آ رہی, یہ بھی آداب مجلس کے خلاف. اور مثال کے طور پر آپ کے منہ سے بو آ رہی, یہ بھی آداب مجلس کے خلاف کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپ بات کریں آپ کے منہ سے بو آ رہی. تو سگریٹ تو سراسر جو ہے وہ یقین مانے کہ ایک قسم کا جو ہے وہ ادب کے کیا کہتے ہیں خلاف, مجلس کے آداب کے خلاف اتنا زیادہ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجلس میں کہ نبی علیہ, اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں ایک کہ آپ کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, اور اس کی بو سے ان کو بھی اذیت پہنچ رہی, خالی وہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پہنچ رہی, ان کو بھی اذیت پہنچ رہی. تو آپ سراسر جو ہے وہ گناہ کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں. آپ اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں, مجلس کے علاوہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ دو فرشتے کرامن کاتبین وہ ہیں, ان کو بھی اذیت پہنچ رہی. تو اس بات کا ہمیں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے, اور اس چیز کی ہے کہ علم نہیں ہے, ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے, غلطی کی بات نہیں, ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں, اور پتہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے. جی بالکل. ابھی خرم صاحب کا ایک سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو آگے جگہ خالی ہوتی ہے, تو اس وقت کیا کیا جائے؟ ان کے اوپر پھیلانگنا بھی گناہ ہے, تو کیا اس میں اگر ہم پھیلانگتے ہیں تو یہ ہمارا گناہ ہوگا یا جو پہلے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا گناہ ہوگا؟ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم ان کی دل آوازاری بھی نہ ہو اور ساتھ میں جو ہے ہم مناسب جگہ بھی مل جائے. جی, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ جو ہے وہ جمعے کے لیے جائے تو وہ پہلی صف میں جا کے بیٹھے, تاکہ جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے جاتے ہیں وہ پیچھے یا بعض اوقات جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ جگہ تو پڑی ہوتی ہے آگے, لیکن اس سے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی. تو اس کا تو غلطی تو وہ ان کی ہے جو پہلے آئے ہیں اور پہلی صفوں میں نہیں بیٹھے, اور بعد میں آنے والوں کا تو اس میں قصور نہیں ہے.
تو مگر اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں اور جگہ مل رہی ہے, پھلانگنے کی بجائے آپ کوئی رستہ تھوڑا سا ڈھونڈ لیں, اچھی بات ہے. اگر نہیں ملتی تو آپ پھلانگنے کی بجائے اس جو بندے دو بیٹھے ہوں انہیں آپ ان کو ہاتھ لگا کے انہیں جو ہے وہ راستہ مانگ لیں ان سے کہ مجھے تھوڑا سا راستہ دیجیے. جی بالکل, معذرت کے ساتھ ابھی لائن پہ ہمارے ساتھ نوید الرحمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے؟ جی نوید صاحب, یہ ایک سوال ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں ہمارا جو ایک امیج پوری دنیا میں ایک امیج جو ہے وہ ایک اچھا امیج نہیں ہے, تو آپ ایسی وہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمیں اپنے جو معاشرہ ہے اس کے جو مثبت پہلو ہیں, جو ایک مثبت ایک پورا ایک پلیٹ فارم ہے, وہ دوسرے لوگ تک کیسے پہنچایا جائے؟ جی یہ واقعتاً آپ نے ایک بہت ہی اہم بات کی توجہ دلائی ہے, اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مثبت پہلو جو ہیں اس کو اجاگر کرنے والے بہت کم ہیں. بالکل, اب تک وہ ہمارے اپنے حلقوں کے اندر جی بالکل ہم منفی پہلو کے اوپر زیادہ غور کرتے ہیں اور منفی پہلو ہی کو ڈسکس کرتے ہیں, جی جبکہ ہمارے معاشرے کے بہت سے ایسے مثبت پہلو ہیں جن کو دنیا کے سامنے لایا جا جی سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں آج کل کے دور کے اندر جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت سے مواقع ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور جن کو استعمال کر کے ہم دنیا تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, اور اسلام کی ایک درست تصویر ہے اور مثبت تصویر ہے, پازیٹیو اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا میرے خیال میں ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے لیے بھی اور جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے بھی تاثر و تاثیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا ٹول ہے. ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں. جی سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ ایک ہماری ایک مجلس ہے, ہمارے جو گروپس ہیں, تو کیا ہم باقی چیزیں تو ساری جو ہوتی ہیں فضول والی چیزیں وہ تو ہر بندہ شیئر کرتا ہے, کیا ہم اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے, اپنے معاشرے کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ اپنے جو ایک اچھے آداب ہیں ان کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ جی اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی جی کہ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا یہ بھی ویسے ہی مجالس ہیں جیسے ہماری ریئل لائف کے اندر ہوتی ہیں, حقیقی زندگی کے اندر ہوتی ہیں. جی جی اور اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو ہماری حقیقی زندگی, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی اہمیت دو چند ہو چکی ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی زندگی کی مجالس سے زیادہ جو گیدرنگ ہے اور جو ہمارا خاص طور پر نوجوان طبقہ ہے وہ اس کے اندر زیادہ اپنا وقت صرف کرتا ہے اور اس کے اندر زیادہ اپنے خیالات کو دوسروں کے ساتھ کو شیئر کرتا ہے. تو اس حوالے سے اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اگر ہم ریئلٹی کے اندر دیکھیں تو اس کے اثرات بھی اس سے کہیں زیادہ آج کل مرتب ہوں, چاہے نیگیٹو اثرات ہوں چاہے وہ مثبت اثرات ہوں, دونوں ہی بہت ہی زیادہ عام جو مجلسیں ہیں حقیقی زندگی کے اس کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو اس کے بھی وہی آداب ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آداب سوشل میڈیا کی مجلسوں کے ہیں جو عام زندگی کی مجلسوں کے ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی جو مجالس ہیں یہ آج کل ایک ایڈکشن بن گئی رہی ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو ادب یا سب سے پہلی چیز جو ہمیں جس کا لحاظ کرنا چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کو مناسب وقت دینا چاہیے, اور لاطائل قسم کی بحثوں کے اندر پڑھ کے یا پھر بہت زیادہ اس کے اوپر بیٹھ کے نہ تو اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے اور نہ خود اپنے نفس کے حقوق اور دوسروں کے حقوق طلب کرنے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان شامل ہیں. جی نوید صاحب, کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا, تو کیا ہم اس سوشل میڈیا کے تھرو کیا ہم جو ہمارا جو ایک معاشرہ ہے ہمارا الحمدللہ بہترین معاشرہ ہے, لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی ہم میں خرابیاں بھی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیا ہم اس کے تھرو ایک جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے, ایک چھوٹا سا میسج اپنی عوام کے لیے؟ بالکل بالکل کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کریں. میں جو بات کر رہا تھا وہی تھا کہ ہم نے آج کل اس کو تفریح کا ایک مقصد بنایا ہوا, اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا فورم ہے جس کے ذریعے سے ہم
بغیر کسی کرو کاغذ کے ہلکی سی کوشش کر کے دوسروں تک اپنا جو پازیٹیو ایک پیغام ہے اور اپنا ایک پازیٹیو پہلو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو بشرطے کہ اس کو اچھے انداز کے اندر استعمال کیا جائے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھا جائے اور صحیح انداز کے اندر اس کو یوٹیلائز کیا جائے. جی نوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، ہمارے معاشرے میں چاہے لاکھ اختلاف ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا جو ایک اسلامک کلچر ہے وہ ہمیں ایک چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ ہے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا. جب ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کا کچھ مطلب ہے، اس کا کچھ مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس کے جو یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے، آپس کے جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں، ان چیزوں کو ہم ختم کریں. دیکھیں، ہم اپنی جو برائیاں ہوتی ہیں اس چیز کو تو ہم بہت کہتے ہیں کہ جی آپ میں یہ برائی ہے، آپ میں یہ برائی ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے. جس دن ہم اس اندر والی برائی کو دیکھ لیں گے تو ہمیں باقی لوگوں میں جو برائیاں ہوں گی وہ نظر نہیں آئیں گی. ہم کیوں دوسرے لوگوں کے کہنے پہ اپنے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، اپنے کلچر کو خراب کر رہے ہیں، اور ہمارا جو امیج ہے وہ خراب جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ ان کو کہ ہمیں وہ کوئی نقص تلاش کر رہے ہیں. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی جو قیمتی آراء ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.